أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کیں. اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ان کو کچھ باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان چیزوں کو پورا کر دیا. آزمانے کے بعد اور اس میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو امام، پیشوا، لیڈر، رہبر اور مقتدا، سردار بناؤں گا. تو جب یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میری اولاد میں بھی اس طرح سے مقتدا، لیڈر، رہنما بنائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نافرمان ہوں گے ان پر میری یہ نوازشیں نہیں ہیں. امتحان کے تعلق سے 5 باتیں ہیں. پہلی بات کی امتحان کسی قابل شخص پر کسی شخص کی قابلیت کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے. انسان قابل ہے کہ نہیں قابل. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، پھر کیوں جانچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دوسری بات یہ ہے کہ امتحان کس کس چیز کا ہو. تیسری بات ہے کہ کامیابی کی صورت اور نوعیت کیسی ہے، کیسے کامیاب ہوئے. چلتے کہ انعام کیا دیا گیا، اس کی حیثیت کیا ہے. پانچویں کہ اس انعام کی جو ضابطہ مقرر کیا گیا وہ کیا ہے، انعام کیوں، کس بنیاد پر ملے گا. پہلے چیز اللہ تعالیٰ یہ امتحان شخصیت کو جانچنے کے لیے اللہ نے کیوں دی. تو یہاں لفظ اللہ نہیں آیا ہے، رب آیا ہے. رب کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ کسی کی تربیت کرے، کسی کو آگے بڑھائے، کسی کے اندر نشوونما گروتھ کو کرائے. تو یہ لفظ آیا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ تربیت فرمائی، یہ مختلف مرحلے جو امتحانات کے تھے، تو جس طرح سے ایک معلم، ایک ٹیچر جس کو سکھاتا ہے کوئی کام تو وہ جانتا ہے کہ یہ کام سیکھا کہ نہیں سیکھا، جانتا ہے. جاننے کے باوجود اس سے کہتے چلو تم گاڑی چلا کے دکھاؤ، اور جاننے کے باوجود بتاتا ہے چلو دیوار اٹھا کے دکھاؤ، جاننے کے باوجود کہ چلو تم ہاتھی کو ہانک کے دکھاؤ. جانتا ہے کہ یہ ہانک پائے گا کہ نہیں ہانک پائے گا، لیکن اس کے ذریعے سے طالب علم کے اندر کانفیڈینس کریٹ ہوتا ہے، اعتماد و یقین پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس کو امتحان کے نام پر اتارتا ہے کہ چلاؤ دیکھوں میں، چلاؤ یہ کام کو دیکھوں میں. اسی طرح سے رب کا لفظ بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ان امتحانات کے ذریعے سے مضبوطی فراہم کر رہے ہیں اور صلاحیت ان کے اندر پیدا فرما رہے ہیں. ایک بات، امتحانات کس کس موضوع پر ہوئے. تو ہم لوگ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر 3-4 باتیں سنتے ہیں، وہ صرف 3-4 باتیں نہیں ہیں، 30 باتیں کم سے کم ہیں. 30 باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا ہے. وہ 30 باتیں میں بھی تھوڑی دیر بعد بولوں گا. جو بڑی چیزیں تھیں ان میں سب سے پہلی بات، جس ماحول میں تھے، پہلا امتحان یہ تھا، جس ماحول میں تھے کوئی بھی ان کے مزاج کے موافق نہیں تھا. ایک انسان بھی ان کے مزاج کے موافق نہیں تھا. بت پرستی کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا، اور شرک کے خلاف توحید کی دعوت دینا، ہر قسم کی مصیبتوں کو مول لینا تھا.
بادشاہ وقت کی مخالفت، حاکم کی مخالفت، سماج کی مخالفت، گھر کی مخالفت، باپ کی مخالفت، گھر والوں کی مخالفت، ان سب لوگوں کی مخالفت مول لینا تھا۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو ابراہیم علیہ السلام شرک کے خلاف بولتے رہے، بادشاہ بھی دشمن ہوا، گھر کے لوگ بھی دشمن ہوئے، باپ بھی دشمن ہوا، اور باپ منتری تھا، اس کی کرسی تھی، اس کرسی پر یہ بیٹھنے والے تھے، سارے آرام عیش ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑا۔ یہ پہلی آزمائش تھی۔ اس کے بعد دوسری آزمائش یہ کہ اس کو چھوڑ کر کے شام ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ شام گئے، اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کر کے۔ سماج میں بہت سے دشمن ہیں، سارے لوگ دشمن ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں جن کے سامنے آپ پلے بڑھے ہیں، ہمدردی، محبت ہو سکتی ہے، کچھ مدد مل سکتی ہے۔ لیکن پردیس میں جانے کے بعد مدد کی امید نہیں ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب کفریہ ماحول، شرک ماحول ہو، وہاں بھی وہی تصورات، عقیدے موجود ہیں، ان کے خلاف آپ کو بولنا ہے تو وہاں بھی مدد نہیں مل سکتی۔ مثلا ہم لوگ ہندوستان سے برما چلے جائیں تو برما میں کون سی مدد ملے گی ہم لوگوں کو؟ یا چین چلے جائیں کون سی مدد ملے گی؟ کوئی مدد ملنے والی نہیں۔ بالکل اسی طرح شام پہنچے تو وہاں بھی کوئی مدد ملنے والی نہیں تھی۔ یہاں سے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے امید تھی کہ کوئی سہارا بن جائے گا۔ اللہ کے دین کے لیے یہ دوسرا امتحان ان کو دینا پڑا۔ شام پہنچے، شام پہنچنے کے بعد تیسرا امتحان اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے دوسرے مقام پہ چھوڑ دو۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق لے کر کے چلے، اونٹ پر تھے، جہاں سبزہ نظر آتا، پانی اور کھانے پینے کے کھیتی وغیرہ چیزیں نظر آتی، وہاں رک جاتے کہ یہاں قیام کر لیں۔ چھوڑنے کا حکم تھا، کہاں جانا ہے یہ نہیں بتلایا گیا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے کہ نہیں، یہاں رکنے کا حکم نہیں ہے۔ چلتے رہے نمی والے علاقے، کھیتی والے علاقے، سبزہ کے علاقوں کو چھوڑ کر کے جب آگے ہوائیں جہاں کی گرم تھی، جہاں پانی نہیں تھا، سبزہ نہیں تھا، چٹیل میدان تھے، وہاں رکے، اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں رکے، پر اللہ کا حکم تھا، رکے وہاں۔ بہت بڑی بات تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے تھے، وہاں سے بچوں کو لے کر کے پہنچے، کچھ وقت تھے، پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو یہاں سے اپنی منزل پر واپس جانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اتنی دیر کے لیے بھی نہیں رکے کہ اپنے بچوں کو بتا دیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں فوراً شام کی طرف واپس چلا جاؤں۔ واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم کو اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ بولی، کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بولی کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ چونکہ نبی کی بیوی تھی، اطاعت شعار بیوی تھی، سمجھتی تھی کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے شاید ہم کو نہیں بتا رہے ہیں۔ بولے ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو جس نے یہ حکم دیا ہے وہ ہم کو یہاں ریگستان میں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہو گیا امتحان۔ پھر ان لوگوں کا امتحان شروع ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا پانی نہیں تھا، کچھ انتظام نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، 10 چکر لگایا، پانی کی تلاش میں بچہ بھی لگتا رہا۔ 7ویں مرتبہ پانی کا چشمہ پھوٹا اور پھر وہاں زندگی کی شروعات ہوئی۔ پانی کا چشمہ پھوٹا، اس کے بعد پرندے اور جانور آئے، پھر انسان آنے لگے، وہاں بستی ہو گئی۔ بستی ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام بار بار وہاں جاتے تھے۔ جب اس فلما بلغ معه السعی، جب چلنے کے لائق ہوئے ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام سعی کے لیے دوڑنے کے لائق ہو گئے، تو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو، حکم خواب میں یہ ہوا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ دیکھا، یہ اس کو اللہ کا حکم سمجھا اور پھر بیٹے سے سوال جواب کیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی۔ یہ امتحانات ہم سنتے ہیں، یہ امتحانات ہیں۔ پھر یہاں عراق میں نمرود کے یہاں آگ میں ڈالے جانے والی بات ہوئی۔ جب یہ ہوا کہ شرک چھوڑ دو، اللہ ایک اللہ کی پوجا کریں گے، تو
آگ میں ڈالا انہوں نے اور تیار ہو گئے ہم آگ میں چلے جائیں گے، یہ منظور ہے۔ لیکن یہ کہو کہ ہم شرک اختیار کر لیں اور شرک کے خلاف بولنا بند کر دیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے اذانوں کو جو روکا جا رہا ہے، ہم نے اس مسجد کے اذان کے ذریعے سے کتنے بڑے اس میں پیغام جا سکتا ہے اللہ کی وحدانیت کا، نبی کی رسالت کا اور انسانوں کی کامیابی کا، لیکن جو ان کے اہم ٹینک میں سوچنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کا بہت اہم ذریعہ ہے، اس لیے اذان کے خلاف شور اٹھا رکھا ہے انہوں نے۔ وہ سمجھ گئے، ہم نہیں سمجھ پائے۔ ہم کو بھی سمجھنا چاہیے اور اذان کو دعوت کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ جب اذان دیں تو کم سے کم 1-2 مہینہ جب تک مائک پر پابندی نہ لگے۔ ایم پی میں تو پابندی کا انکار کر دیا ہے یہاں کی سرکار نے، لیکن مہاراشٹر یو پی میں لگ گئی پابندی اور سختی کے ساتھ۔ جب تک پابندی نہ لگے 1-2 مہینہ، ہر نماز کے بعد اذان کا ہندی میں، مراٹھی میں، جہاں جس زبان بولی جاتی ہے اس زبان کا ترجمہ سنانا چاہیے تاکہ حجت پوری ہو جائے کہ اللہ کی طرف بلایا گیا تھا، ایک خاتم النبیین کی نبوت کی گواہی دی گئی تھی، کامیابی کی طرف ان کو بلایا گیا تھا۔ روکنے کی اس لیے کوشش کی جاتی تو اس سے سزائیں کوئی بھی سزا مل جائے ہم کو، لیکن ہم اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ یہ تو امتحانات ہوئے تقریباً 5 باتیں، اس کے علاوہ جو میں نے بتایا 30 امتحانات ہوئے تھے۔ 30 امتحانات کے سلسلے میں 10 باتیں ایسی ہیں جو انسان کی صفائی ستھرائی اور اخلاق و عادات سے متعلق ہیں، اور 20 چیزیں جو عقیدہ اور عبادات، اللہ کی اطاعت، ان باتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم یہ ایک بارے میں تفصیل بیان کرتے بہت لمبی تقریر ہوتی ہے کہ 30 جمعہ چاہیے، 30 اتوار چاہیے، جس طرح سے قربانی کے واقعے کو لے کر کے جمعہ میں پورے 4 ہفتے بیان ہوتے رہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بیان کریں گے، بات بھی لمبی ہو جائے گی، بات بھی طویل ہو جائے گی، تو 10 کر کے شمار کرا دیں، ہم ان کو یاد رکھیں اور یہ کوشش کریں کہ 10 باتیں، یہ پوری کی پوری باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ 10 سورہ برات میں، 10 سورہ احزاب میں، 10 سورہ مومنین میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ سورہ برات میں کیا چیز آئی ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے والے، روز اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، پہلی چیز۔ عابدون، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، ایک معنی۔ دوسرا معنی گھومنے والے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے والے۔ مسلمان کی صفت ہونی چاہیے کہ ایک جگہ جم کر کے نہ رہے، ہم جم کر کے رہیں گے اللہ تعالیٰ دوسرا ذریعہ پیدا کر دیں گے، اپنے جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانی پڑے گی۔ ملک بٹوارا ہوا، کتنے لوگ چلے گئے؟ اچھا، جو لوگ یہاں چلے گئے وہ وہاں سکون سے نہیں رہ سکے۔ جتنے لوگوں نے یہاں سے ہجرت کی اس سے بڑی تعداد میں وہاں سے امریکہ یورپ چلے گئے، اور وہاں امریکہ یورپ جو گئے ان سے دیکھو تو ان کی ایک لڑکا امریکہ میں، ایک زمبابوے میں، ایک برٹن میں، ایک کہاں پوری دنیا میں۔ تو مسلمان کی صفت ہے خود بخود اپنی طرف سے ایسا نظام بنانا چاہیے، خود چلنا پڑے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، پہلا معنی۔ دوسرا معنی گھومنے والے، چل چل کے اللہ کے دین کو بتانے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، اور بھلی باتوں کو حکم دینے والے۔ بھلی باتیں، ہر اچھی بات کا آپ حکم کریں، اور تمام بھلی باتوں میں سب سے بڑی بات توحید ہے، اسلام ہے۔ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں، توحید کے بارے میں بتائیں۔ والناہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکنے والے۔ بری باتوں، ہر قسم کی بری باتوں سے روکنا چاہیے۔ اور شرک، بت پرستی، یہ روئے زمین کی سب سے بڑی برائی ہے۔ شرک اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اس کو نہیں معاف کر سکتے۔ بت پرستی اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کی بخشش مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، اور دنیا میں بھی بت پرستی کی وجہ سے انسانوں کے دماغ کو چند لوگ اپنی مٹھی میں رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے
بت پرستی کے خلاف بولنا بہت ضروری ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے اور یہ امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کے بت پرستی کے خلاف بولو اگر تم کو آگ میں ڈال دیا جائے اور آگ میں ڈالا بھی گیا، آج ہم بچ رہے ہیں بولتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، پھر بھی ہمارے گھر کو گرایا جا رہا ہے۔ مرنا ہے اور مر کے فوراً سیدھا جنت میں اگر جانا ہے تو بولیں منکر والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہ 10 صفتیں ہو گئی۔ سورہ برات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا علمی امتحان ہوا، یہ صفات ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ ہمارے آئیڈیل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ رسول اللہ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ شریعت دین ابراہیمی ہے، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ان سنتوں کو زندہ کرنا، ان کو باقی رکھنا مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ کام کریں گے تو امتحانات ہوں گے۔ دیکھیے آپ سجدہ کرنے، نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، ہزاروں راستے سے نکلتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں چوک راستہ بند ہے، مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، بائک کا بھی راستہ نہیں بند ہوتا ہے، لیکن راستوں میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔ تو نماز پڑھنے سے روک دیا جائے گا، رکوع کرنے سے روک دیا جائے گا۔ آپ رکوع کیجیے، نماز پڑھیے، ہر جگہ دکھائیے، ایئرپورٹ پہ، ریلوے لائن، ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹینڈ پہ، مسافر خانے میں، بازار میں، دکان میں، سب جگہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور وہ امتحانات انہوں نے دیا ہے۔ اب اس کے بعد 10 صفات سورہ مومنون کے اندر، سورہ مومنون میں 10 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد دیکھیں قد افلح المؤمنون، وہ مسلمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کے معنی ڈر ہوتا ہے، اور اصل معنی ہوتا ہے دل اور دماغ میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اس خوف اور ڈر کے نتیجے میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دل اور دماغ اللہ کی طرف ہو، اور اس کے نتیجے میں آنکھ آپ کی جھکی ہو اور آواز آپ کی آہستہ ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو بے مقصد باتوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ ہم اب دیکھتے ہیں کتنا بازاروں میں بیٹھ کے وائی صفائی کرتے رہتے ہیں، پوری رات رمضان میں ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے رہتے ہیں، اور والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم وملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں پر یا اپنے زیر دست خواتین پر کسی اس سلسلے میں ان پر ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو کوئی ان کے علاوہ تلاش کرے تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارا سماج پاک ہے، کچھ لوگ غلطی کرتے ہوں گے تو ان کو توبہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کو باتوں سے نہیں بچتے ہیں۔ والذین بأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو اپنے وعدوں کی پوری رعایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی، حفاظت کریں۔ آپ کو کوئی راز کی بات بتا دی تو آگے پھیلاتے نہ پھریں، اور کوئی آپ سے معاہدہ معاملہ ہوا تو اس میں بھرپور رعایت کریں۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، بچنا چاہیے، معاملات ہمارے کمزور ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی برابر حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین هم فردوس فیہا خالدون، یہ لوگ فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 10 صفتیں سورہ مومنون کی ہو گئی۔ اس میں امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا 10 باتوں میں کہ لغو سے بچتے کہ نہیں بچتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، اور امانتوں کی اور وعدوں کی معاملات کو صحیح رکھتے کہ نہیں رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے کہ نہیں کرتے۔ یہ چیزیں جس سورہ احزاب میں 10 چیزیں بتلائی گئی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔
یقیناً اسلام کا کام کرنے والے مرد، اسلام کا کام کرنے والی عورتیں اور اسلام پر ایمان لانے والے مرد، اسلام پر ایمان لانے والی عورتیں اور فرمانبرداری کرنے والے مرد، فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، سچائی اختیار کرنے والے مرد، سچائی اختیار کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ مرد عورت کے ساتھ ذکر کیا اسے بتلا کر کے 10 صفات اسماعیل علیہ السلام کی تھی اور اس میں امتحان ہوا۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں نظر آنی چاہیے، یہ چیزیں بھی خوب ذکر کرتے رہے، بازار میں رہے، ہونٹ ملاتے رہے، کون دقت کی بات ہے، اس میں کام بھی ہوتا رہے گا، یہ صفت ہونی چاہیے۔ تو 10 چیزیں ہو گئی۔ جو پہلا سوال تھا کہ امتحان کس نوعیت کا تھا، ان 30 باتوں میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا کہ کتاب کا امتحان ہوا ہو یا پڑھنے کا یا کوئی علمی نقطہ کا ہوا ہو۔ تمام چیزوں کا تعلق انسان کے عمل اور کردار سے ہے۔ اسلام میں عمل اور کردار کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ صرف علم حاصل ہو جائے، عمل اور کردار انسان کے اندر نہ ہو تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ 30 امتحانات ہوتے ہیں، 30 کے 30 میں عمل اور کردار کا دخل ہے۔ پہلے زمانے میں علم نہیں تھا، لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ عمل میں کتنے پکا ہوا کرتے تھے لوگ، جو چیز جانتے اس کو عمل کرتے رہتے تھے۔ بتا دیا کسی نے کہ شریعت کا حکم ہے، کرتے تھے بیچارے۔ اور ابھی تو علم کتنا عام ہو گیا، ناظرہ کو ہم لوگ پڑھتے تھے، ان کو لوگ عالم سمجھتے تھے، اللہ کے ولی وہ بن جایا کرتے تھے، اتنا دین پر عمل کرتے تھے۔ بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی کتابیں لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن دین پر عمل کے لوگ کھڑے نہیں ہوتے۔ مجھے حیرت ہوتی، تعجب ہوتی ہے، 10 سال 15 سال سے میں کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے چاہ رہا تھا کہ پڑھوں، لیکن پڑھنے کا مجھے موقع نہیں مل پایا۔ ایک پروفیسر، 2-3 پروفیسر سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ کتاب ہم نے پڑھ لیا، انہوں نے پڑھ لیا، انہوں نے پڑھ لیا، انہوں نے، سارے لوگوں نے۔ بڑی علمی اور دینی کتابیں، تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں جو میں سوچتا رہ گیا کہ نہیں پڑھ پایا، 15 سال سے وہ پڑھ لیا انہوں نے۔ لیکن ان کی زندگی دیکھو تو کہیں سے کہیں تک آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ یہ مسلمان ہے، کہیں سے کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو علم الگ چیز ہے، شریعت عمل پر توجہ دیتی ہے، عمل پر دھیان دیتی ہے، عمل کی کوشش کرنا چاہیے۔ 30 امتحانات ہیں۔ یہ تو ہو گیا دوسرا سوال کہ کس طرح کا امتحان ہوا، عملی طور پر یہ امتحانات ہوئے، عمل کی اہمیت کو بھی اس میں بتایا گیا۔ جب ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا، لیڈر، رہنما، امام بناؤں گا، یا تو امت دے کر کے، یا جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، آپ کی جو اولاد ہے، ان میں اضافہ کر کے ان کا لیڈر بنا دوں گا۔ یہ 30 امتحان دیا تو لیڈر بننے کا اللہ کی طرف سے انعام کا اعلان ہوا۔ اب اس میں بنیادی اور اہم بات یہ سمجھیں کہ لیڈر بننے کے لیے کم سے کم 30 صفت انسان کے اندر اور مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ ان 30 میں سے بنیادی اور اہم بات، جو بڑی بات ہے، وہ ہے 2 چیزیں۔ پہلی چیز صبر، دوسری چیز ایمان۔ ہمارے لیڈر جو بنے ان کے بارے میں دیکھیں کہ سب اپنے اسٹینڈ پر جمنے والے ہیں یا نہیں جمنے والے، جو بھنول یقین روپیہ پیسہ مل جائے بک جانے والے جو نہیں ہیں۔ اگر بک جانے والے ہیں تو لیڈر نہیں بن سکتے، ڈر جانے والا لیڈر نہیں بن سکتا۔ وہ کٹ جائے، قیمہ بن جائے، لیکن اپنی قوم کا سودا نہ کرے، اتنا باہمت اور باحوصلہ ہو۔ ایک بات یہ ہو، دوسری بات اس کا یقین اللہ پر ہو، ایمان اللہ پر ہو کہ ہم مر جائیں گے قوم کے لیے، قوم کی طرف سے ہم کو کوئی انعام نہیں ملے گا، قوم کی الٹی سیدھی باتیں کہے گی، پھر بھی ہم قوم کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کو ہماری اس محنت اور قربانی کا اللہ انعام دے گا۔ جس کے اندر یہ صفت ہو صبر کی اور ایمان کی، یقین کی، اس آدمی کو لیڈر بننے کا حق ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو لیڈر بنانے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی لیڈر ہوتے ہیں اس کی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ روزگار کے لیے،
اور اپنی چھوی بنانے کے لیے اپنی محنت کے نتیجے میں دیکھنے میں لیڈر نظر آتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتا کہ وہ صبر کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے، اس سے ایمان میں بھی کمزور ہوتے ہیں اور اللہ پر یقین میں بھی کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں جہاں ان کو فائدہ ملے گا پڑھتے چلے جائیں گے، پوری قوم کا سودا کر کے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب الیکشن کے موقع پہ دیکھو، پیسہ لے کے لوگ ووٹ طے کرتے ہیں کہ ہمارے محلے سے اتنا ووٹ دے دیں گے، اتنا ووٹ دے دیں گے، لگتا ہے سب غلام، ان کے بھیڑ بکری ہیں مسلمانوں کو بھیڑ بکری بن سمجھ کر کے سودا کرتے ہیں بیٹھ کر کے، چونکہ ان کے اندر صبر کی صلاحیت نہیں، اللہ پر یقین اور ایمان ان کا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے 30 صفات، 30 امتحان ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ 30 صفات آپ کے اندر تھی۔ ہم لوگوں کے آئیڈیل آدرش ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اس لیے 30 صفات ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ان 30 صفات میں اگر ہمارے اندر صبر اور ایمان کی دولت آ گئی، اللہ سے ملنے کا ثواب ملنے کا یقین ہو جائے اور کوتاہی پر سزا ملنے کا یقین ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی لیڈر بنا دیں گے، ہم بھی پیشوا بن جائیں گے۔ ہم کو لیڈر بننا ہے، اپنے نسل میں لیڈر پیدا کرنا ہے، تو ان کے اندر یہ 30 صفت ہم کو پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔